السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب اور کہاں پیدا ہوئے۔ تو آئیے آج ہم اسے سمجھتے ہیں۔ اب سے تقریباً 1400 سال پہلے ہمارے حضرت عرب کی سرزمین مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے مکہ میں قحط تھا، بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کے پیدا ہوتے ہی قحط اور بیماریاں جاتی رہی، برکتیں نازل ہوئی، ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی آ گئی۔ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہر چہار جانب قحط کا عالم تھا، بھوک مری کا عالم تھا، لوگ پریشان تھے۔ لیکن جب آپ اس خاک گیتی پر تشریف لائے، یعنی آپ پیدا ہوئے، تو ہر جگہ خوشحالی ہی خوشحالی آئی۔ اب رہی بات کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن اور کس تاریخ کو پیدا ہوئے، تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر، جس دن آپ پیدا ہوئے وہ پیر کا دن تھا، اور ربیع الاول کی 9 تاریخ۔ حالانکہ علماء کا اس میں بڑا اختلاف ہے۔ بعض عالموں کا کہنا ہے کہ آپ 9 ربیع الاول پیر کے دن اور صبح کا سہانا وقت تھا کہ آپ پیدا ہوئے، اور بعض مورخین، جس میں بڑے بڑے مورخین ہیں، ان کا کہنا ہے کہ آپ پیر کے دن اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیدا ہوئے، اور وہ سال عام الفیل کا تھا۔ عام الفیل اس واقعے کو کہتے ہیں کہ جس سال یمن کا گورنر بدقسمت ابراہا خانہ کعبہ کو ہاتھی لے کر ڈھانے کے لیے آیا تھا، گرانے کے لیے آیا تھا، تو یہ واقعہ جس سال میں ہوا اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ تو اسی سال میں، چونکہ عرب کا کوئی کیلنڈر نہیں تھا، تو اسی سال یعنی عام الفیل کے سال میں آپ پیدا ہوئے۔ چونکہ عرب میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی بڑا سانحہ ہوتا تھا یا بڑا واقعہ ہوتا تھا تو اسی دن سے اس کا کیلنڈر چلتا تھا، اس کا سال چلتا تھا، مہینہ یعنی سال چلتا تھا۔ تو عام الفیل چونکہ ایک بڑا واقعہ تھا، تو اسی سال آپ پیدا ہوئے۔ عیسوی سن کے حساب سے 22 اپریل 571 عیسوی کو آپ پیدا ہوئے۔ 22 اپریل 571 عیسوی، اور بعضوں نے 570 عیسوی بھی کہا ہے کہ آپ پیدا ہوئے۔ آپ یتیم پیدا ہوئے، چونکہ آپ ماں کے شکم ہی میں تھے کہ آپ کے والد حضرت عبداللہ انتقال فرما گئے 25 سال کی عمر میں۔ آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ماں کے شکم ہی میں تھے کہ آپ کے والد، جن کا نام عبداللہ تھا، ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ 25 سال کی عمر میں انتقال ہوئے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کا نام 2 نام رکھا گیا۔ ایک جو آپ کا نام رکھا گیا وہ محمد رکھا گیا، اور دوسرا آپ کا نام احمد رکھا گیا۔ یہ دونوں بڑے ہی پیارے نام تھے۔
اس سے پہلے عرب میں ایسے نام نہیں رکھے گئے تھے۔ کتنا اچھا اور کتنا پیارا یہ نام ہے۔ جب ہم لوگ اس نام کو سنیں، محمد، احمد، یا ان کے جو صفاتی نام ہیں ان کو ہم سنیں تو کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے دل سے ہو یا زبان سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو سب سے پہلے جو آپ کو دودھ پلائی ان کا نام صوبیہ تھا، اور ایک اور نام سے وہ مشہور تھی، سویبہ۔ یہ دو نام تھے ان کے۔ تو سب سے پہلے، اور یہ ابو لہب کی باندی تھی، آپ نے سب سے پہلے ان کا دودھ پیا، اس کے بعد اپنی ماں سیدہ آمنہ خاتون کا دودھ آپ نے پیا۔ پھر کچھ دن آپ ماں کی گود میں رہے۔ پھر عرب کے دستور کے مطابق آپ کو دائی حلیمہ کا سپرد کر دیا گیا۔ چونکہ عرب کا دستور تھا کہ شہر کے جو بچے ہوتے تھے اس کو دیہات کی عورتیں آ کر لے جایا کرتی تھیں اور اس کو دودھ پلاتی تھی 2 سال، اور جب وقت مقررہ، جب ٹائم ختم ہوتا تھا، 2 سال پورا ہوتا تھا، تو پھر وہ آ کر اپنی مزدوری لیتی تھی۔ گویا بہت زیادہ انعام و اکرام ملتا تھا ان کو۔ اور دیہات میں آب و ہوا اچھی، ماحول اچھا، کھلا ہوا، تو لوگ بھیجتے تھے۔ عرب کا یہ ماحول تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے ان کے خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی۔ اسی خوشی میں ابو لہب نے اپنا غلام آزاد کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام محمد ہے اور احمد بھی ہے۔ آپ کے دادا کا نام، یہ آپ کے والد کا نام عبداللہ اور آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ عبد المطلب کے والد کا نام ہاشم تھا۔ تو چونکہ آپ ہاشمی خاندان میں پیدا ہوئے، آپ کی برادری کو قریش کہا جاتا تھا، اسی لیے آپ ہاشمی بھی تھے اور قریشی بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھائی بہن نہ تھا، آپ اکیلے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے شکم میں تھے تو عجب عجب نظارہ آمنہ خاتون کو دکھلایا جاتا تھا، کبھی خواب میں، کبھی ظاہر میں، اور آپ کے بدن سے خوشبو بہت زیادہ آتی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن عبد المطلب نے اپنی بیوی سے، یعنی آمنہ خاتون کی ساس سے کہا کہ جا کر ہماری دلہن سے پوچھو، بہو سے پوچھو کہ یہ خوشبو کہاں سے لاتی ہیں، چونکہ میرا بیٹا عبداللہ فوت ہو چکا ہے، تو آخر یہ خوشبو کہاں سے لاتی ہیں، اور پھر لوگ کیا کہیں گے کہ آمنہ حساس بساس رہتی ہیں اور ان کا جسم اس طرح خوشبو سے معطر رہتا ہے، کیا بات ہے۔ تب جا کر عبد المطلب کی بیوی آمنہ کی ساس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی پوچھنے آئی کہ بیٹی، آپ کا جو جسم ہے اس سے جو خوشبو آتی رہتی ہے، یہ پورے
اپنے اطراف میں وہ خوشبو پھیلتی رہتی ہے، یہ کہاں سے لاتی ہے؟ اور تمہارے شوہر تو ہیں نہیں، تو بیٹی لوگ کیا کہیں گے؟ تو آمینہ فرماتی ہیں کہ اماں یہ خوشبو میں کہیں سے نہیں لائی، جب سے میرا یہ بیٹا میرے شکم میں آیا ہے، میرے پیٹ میں ہے، تو جب سے یہ شکم میں ہے اسی وقت سے یہ خوشبو آ رہی ہے، اور عجیب عجیب نظارے بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ کبھی دیکھتے ہیں کہ کبھی یہ دیکھتے ہیں کہ آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں، کبھی یہ دیکھتے ہیں کہ چاند اور سورج میرے آگے سجدہ کر رہا ہے، کبھی دیکھتے ہیں کہ بہت ساری خاتون جنت حوریں آتی ہیں، یعنی عجیب عجیب نظارہ دکھائی۔ کبھی دیکھتی ہیں کہ بادل جو ہے کا ٹکڑا آ گیا ہے اور وہ جھک گیا ہے، یعنی عجیب عجیب نظارے دیکھتی ہوں۔ تو اس کے بعد یہ جا کر یہ آمینہ کی ساس جا کر وہ اپنے خاوند کو بتاتی ہیں کہ یہ معاملہ ہے۔ انہوں نے بھی کاہنوں سے رابطہ کیا، کاہنوں نے ان کو بتایا کہ ان کے شکم میں جو بچہ پل رہا ہے یہ معمولی بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ بچہ ایسا ہوگا کہ دنیا میں نام روشن کرے گا۔ جب بہت زیادہ خواب دیکھتی تھی آمینہ خاتون اور عجیب عجیب چیز دیکھتی تھی، تو ایک کاڑا وہ اپنے ہاتھ میں پہنی۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ ایک کاڑا پہن لو تاکہ تمہیں خواب نہیں آئے گا، تو وہ کاڑا پہن لی، لیکن وہ پہن تو لیتی تھی، لیکن جب سوتی تھی تو خود بخود وہ کاڑا ٹوٹ کے نیچے گر جاتا تھا، ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا۔ غرض کے اس وقت بھی گویا انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نفع نقصان کا مالک فقط اللہ ہے، اور تیرے جسم میں جو بچہ پل رہا ہے شکم میں وہ رسول اللہ ہے، یہ معمولی شخص نہیں ہے۔ غرض کہ آپ پیدا ہوئے عرب کے دستور کے مطابق، حضرت حلیمہ خاتون کے سپرد یہ بچہ کر دیے گئے، ان کو کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد آگے کی گفتگو میں پھر آپ سے بتلاؤں گا کہ حلیمہ خاتون کیسے لے گئیں، کتنا دن رکھی، انشاءاللہ آگے گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے، آمین۔